ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آرزو ہے خدا مدینے کی، آرزو ہے خدا مدینے کی، آرزو ہے خدا مدینے کی، مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی، مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی، سبز گنبد کا حسن کیا کہنا، سبز گنبد کا حسن کیا کہنا، جالیاں دل کشا مدینے کی، جالیاں دل کشا مدینے کی، چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر، چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر، دھوپ بھی ہوا مدینے کی، دھوپ بھی ہوا مدینے کی، غمزدو آنکھ کھول کے دیکھو، غمزدو آنکھ کھول کے دیکھو، چھا گئی ہے گھٹا مدینے کی، چھا گئی ہے گھٹا مدینے کی، کیوں ہو مایوس اے مریضو تم، کیوں ہو مایوس اے مریضو تم، لے لو خاک شفا مدینے کی، لے لو خاک شفا مدینے کی، میرے مرجھائے دل کو جھونکا دے، میرے مرجھائے دل کو جھونکا دے، آکے بادے صبا مدینے کی، آکے بادے صبا مدینے کی۔ اللہ کی رضا میں زندگی گزارنا یہی اصل ہے۔ اصل جو ہے نا وہ یہ کہ اللہ کی ناراضگی والے کام کسی طرح انسان چھوڑ دے
اور یاد رکھیں کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں، اللہ کا مقبول بن جاؤں، تو وہ کیا کرے؟ وہ یہ کرے کہ جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے واللہ یحب المحسنین، اور ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے، نیکوکاروں کو اللہ تعالی دوست رکھتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب المتقین، ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ عز و جل پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو نیکیاں کرنے والے ہیں، اطاعت گزار ہیں، متقی و پرہیزگار ہیں اور عاشقان رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست ارشاد فرمایا، اطاعت الہی کی وہ برکتیں پاتے ہیں کہ نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی ان کی فرما برداری کرتے ہیں۔ بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں میں آپ سے، آفات و بلیات و شریر جنات کے شر سے نہ صرف خود بلکہ ان کے اہل و عیال بھی محفوظ کر دیے جاتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو نیکوکار ہوتا ہے نا، وہ نہ صرف اپنی بھلائی کر رہا ہے بلکہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے اہل و عیال کے تحفظ کے سامان کر رہا ہے۔ آج گناہوں سے بچنا بظاہر مشکل ہے، غیر عورت کی طرف اٹھنے والی نظریں، اس کو جھکانا نفس کے لیے گرا ضرور ہے، مگر اس میں ہمارے گھر والوں کو تحفظ ہے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت کی آفات و بلیات سے نجات اور رب عز و جل کا قرب پانے اور ہر دم سایہ رحمت میں رہنے کے مقدس طلب رکھنے والوں کے لیے گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں پر استقامت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور فی زمانہ اب کیا کریں بھائی، باتیں سنی، سمجھ میں بھی آتا ہے نیکیاں کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن ہم کیسے بچیں؟ باہر نکلتے تو گناہ کے معاملات، گھر میں جاتے ہیں تو وی سی آر چل رہا ہے، وی سی آر بند کرو تو غیبتیں شروع ہیں، غیبت ختم ہوئی تو اس کی تہمت لگانا شروع کر دی، تو اس کی چغلی کھانا شروع کر دی، پھر کچھ نہیں تو فضول باتیں شروع ہو گئیں، باہر نکلے تو کاروبار میں اب جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اب گناہوں سے بچے کیسے بھائی؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی انعامات کی خوشبو سے معطر مدنی قافلوں میں سفر اور دیگر مدنی کاموں میں مصروفیت انتہائی مفید اور آسان ذریعہ ہے، کیونکہ غفلت کی زندگی جیسی ابھی زندگی گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی ڈنڈا لے کے مار سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی پٹائی کر سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ترغیب دلا دی جائے گی، ابھی جیسے ترغیب مل رہی ہے۔ تو غفلت کی زندگی اور بے فائدہ کاموں میں مشغولیت یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے دوری یقیناً مصائب و آلام کے لانے کا سبب ہی ہے نا۔ جب اللہ کی رحمت ہی دور ہو جائے گی تو پھر رہے گا کیا ہمارے پاس؟ پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں۔ آپ کے سامنے کیسی کیسی پریشانیاں، یقین کریں کہ لوگ اس قدر پریشان ہیں، ایسے ایسے مصائب میں گرفتار ہیں کہ سنتے تو دل لرز جاتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک جگہ بیان تھا تو اس کے پہلے ایک جگہ ملاقات کے لیے جانا ہوا۔ ایک گھر میں جب پہنچے تو ایک صاحب تھے، تقریباً 60 سال کی قریب عمر ہوگی ان کی۔ آپ یقین کریں، جب ان کے پاس بیٹھے، 2-3 اسلامی بھائی تھے، ان کی حالت کیا تھی سنیے آپ۔ میں نے پوچھا کہ خیریت سنا، کچھ پریشان ہے؟ کہنے لگے کہ میری والدہ تقریباً 80 سال عمر ہے ان کی، 80 سال عمر ہے، اور ان کو 1 سال ہو گیا فالج ہے، اور فالج کی حالت میں ان کو سنبھالتا ہوں، بہت آزمائش میں ہوں۔ میرے بچوں کی امی، اس کے دونوں گردے فیل ہو گئے،
پہلے 2 ہفتے میں 2 دن ڈائلیسس ہوتا تھا، اب 3 دن ہو گئے. 2 بار کراچی لے کے جانا پڑتا ہے. حیدرآباد میں چونکہ ملاقات ہوئی تھی، 2 بار کراچی لے کے جانا پڑتا ہے، 1 بار حیدرآباد میں ڈائلیسس ہوتا ہے. پرسوں کروا کے آیا ہوں، کل پھر لے کر جانا ہے. پھر ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس کی 27 سال عمر ہے. جب 1 سال کا تھا جب سے اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں. اس کے ساتھ کسی کو رکھنا پڑتا ہے، چیخ مارتا ہے، گر جاتا ہے، چیزیں پکڑ لیتا ہے، روڈ پہ گر جاتا ہے. یہ میرا 17 سال کا بیٹا ہے، اس کو ہیپاٹائٹس سی ہے. کرے خدا کی قسم ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کو ڈھارس کیسے دیں، اس کو تسلی دیں کس طرح. ایسا رو رہا تھا وہ شخص. وہ کہہ رہا تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے بس نماز کی رکعتیں بھول جاتا ہوں، میرے بچے جو کماتے ہیں اسی میں وہ لگ رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں میں کیا کروں ایسے کرے. خیر اس کو تسلی دی، تعویذات اطاریہ کا مشورہ بھی دیا. لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی غور کیجیے، جو غفلت کی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. آج ہمیں عافیت ہے، ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں اللہ سے، لیکن کب کون کس مصیبت میں گرفتار ہو جائے، کس مشکل کا شکار ہو جائے، ہمیں کیا معلوم. ہم بیمار نہ ہوئے، ہمارا کوئی عزیز جس سے بہت زیادہ جذباتی وابستگی، ہمارا بیٹا، خدا نخواستہ کچھ پتہ